अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ेड मलिक और मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, तारकीन वतन जब यहाँ से पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में चले जाते हैं, वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, कारोबार या नौकरियाँ वहाँ पर शुरू कर देते हैं, अपनी फैमिलीज़ वहाँ जाके सेटल कर लेते हैं और वहीं पर अपने घर भी ले लेते हैं, उस कम्युनिटी में, उस माशरे में घुल मिल जाते हैं, तो बड़ा लंबा टाइम वहाँ पर गुजारते हैं। लेकिन जब बच्चों की शादी का वक्त आता है, चाहे उनका कोई बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उसकी शादी करनी होती है तो वो वापस पाकिस्तान आते हैं। वो वहीं पर शादी नहीं करते, वहीं पर रिश्ता तलाश नहीं करते। लड़की हो तो तब भी उसका रिश्ता यहाँ तलाश किया जाता है, लड़का हो तो तब भी उसका रिश्ता यहाँ तलाश किया जाता है और शादी का फंक्शन भी यहीं आकर पाकिस्तान में किया जाता है। इसकी क्या वजह है? आज हम इसकी वजह तलाश करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी हम एक शादी में मौजूद हैं जिनके लोग जो है वो बाहर रहते हैं और वहीं पर सेटल हैं और यहाँ पर जो है वो शादी के सिलसिले में आए हैं। उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर ही शादी के लिए क्यों आए हैं, जबकि वहाँ पर भी सेटलमेंट उनकी सारी है, वहाँ रहते हैं और वहाँ पर भी रिश्तेदार होंगे, यहाँ पर भी हैं। उनसे जानेंगे कि क्या तासुरात हैं उनके और आपको आज ये सारा जो है मंजर भी दिखाएंगे। और नाज़रीन, कुछ सवालात तो वो हैं जो अभी रुमैसा ने और मैंने आपको बताएं, लेकिन कुछ सवालात और भी हैं, लेकिन हम उनसे मिलते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मूसा चौधरी मेरा नाम है। अच्छा मूसा चौधरी साहब, आप क्या करते हैं? मैं सरकारी मुलाजमत से रिटायर हूँ। क्या मुलाजमत करते थे? मैं सरकारी गवर्नमेंट में कोई 20 ग्रेड का मुलाजिम था। अच्छा, 20वें ग्रेड से आप रिटायर हुए हैं, तो मुझे ये बताइएगा, आप ब्यूरोक्रेसी का भी हिस्सा रहे हैं, इसका मतलब है 20वें स्केल में आप रहे हैं, तो जो तारकीन वतन पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पर शादियाँ करते हैं अपने बच्चों की, कैसा लगता है आपको कि तारकीन वतन का यहाँ आना और अपनी उन तकरीबात को जो वो वहाँ पे भी कर सकते हैं उनको यहाँ पर आकर मनाना? ये बहुत अच्छी बात है। इसके ऐसी तकरीबात से ये है कि उनका रिश्ता अपने मुल्क से बरकरार रहता है, ये बहुत ज़रूरी है। वरना अगर वो तारकीन वतन अगर सारे अपने मामलात बाहर ही हल करें तो यहाँ से उनका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर जावेद। अच्छा, अब्दुल गफूर जावेद साहब, आप भी यूके से आए हैं? जी जी। तो क्या समझते हैं यूके से जो वहाँ पे जो अब मुल्क भी छोड़ गए हैं, सेटल भी वहाँ पे हो गए हैं, रिहाइश भी वहाँ, रहना भी वहाँ, वहीं के कल्चर में एडजस्ट भी हो गए, शादी यहाँ पे आके कर रहे हैं? देखें जी, बुनियादी तौर पर जो हम कश्मीरी हैं, मीरपुर डिवीज़न के, आज तक जो हमारे बुज़ुर्ग 50 के दौर में यूके गए हैं, लेकिन आज तक हमने वो अपना कल्चर वहाँ भी ज़िंदा रखा हुआ है। और फिर पीछे जो हमारी फैमिली हैं, हम इन्हीं के साथ आके रिश्तेदारियाँ भी करते हैं, क्योंकि हमारा अभी तक हम उस सिस्टम में ये फैमिली वाइज इंटीग्रेट नहीं हो सके हैं। हमने वहाँ कारोबार किए हैं, ये हमारे लोग वेल सेटल हैं, लेकिन जो ये हमारा रिश्ता था हमारी सॉइल से, हमने वो नहीं तोड़ा। ये इन्होंने बता दिया कि हमारा मुल्क है, पर हम ब्रिटिश है, सब कुछ है, जिधर हम पैदा हुए हैं हमारी मोहब्बत है। अपनी असल को नहीं छोड़ना चाहते, मैं ये कह सकता हूँ? बस शुक्र है अल्लाह का। मैं देखा साल 3 दफ़ा आना है पाकिस्तान, बहुत अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप रहते बाहर हैं और कारोबार बाहर है, घर बाहर है, तो शादी के लिए जो है पाकिस्तान का इंतखाब करते हैं, क्या वजह होगी इसकी? अच्छा, मैं एक करेक्शन कर दूं, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं डिफेंस अफसर हूं, मैं फुल कर्नल रैंक से रिटायर हुआ। तो ये हमारे अजीज़ व कारब हैं, ये बाहर हैं और ये आते हैं यहाँ। ये बड़ी खूबसूरत इनका अंदाज़ है यहाँ आना और यहाँ ये अपनी इस तरह की जो रवायात हैं उसको कायम रखना, और सच पूछें तो ये रौनक बनते हैं हमारे इलाके के। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये बाइंडिंग फ़ोर्स हैं ओवरसीज़ और हमारे जो यहाँ पाकिस्तान में। तो इनकी बहुत सारी खिदमात हैं मुल्क के लिए और अपने अजीज़ व कारब के लिए भी ये बहुत सपोर्ट करते हैं, और यानी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में दे डू देयर बेस्ट।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ M.H. चौहान साहब मौजूद हैं। M.H. चौहान साहब जो हैं वो ना सिर्फ इल्मी और अदबी शख्सियत हैं, बहुत लंबे अरसे से UK में सेटल्ड हैं, बमा फैमिली वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो भी इधर शादी में आज तशरीफ़ लाए हुए हैं, स्पेशली तौर पर आए हैं और हमें शादी में नज़र आ गए। हम इनसे बात भी करेंगे और हम इनसे जानेंगे कि वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर का फ़र्क और फिर क्यों लोग यहाँ पर आते हैं और शादियाँ यहाँ करते हैं। ये एक सवाल लेकर आए हैं हम चौहान साहब, और अब जानना चाहेंगे कि क्यों सेटल वहाँ पे रहना, वहाँ पर सारी चीज़ें, बल्कि कम्युनिटी में घुल मिल जाते हैं जब वहाँ पे रहते हैं, लेकिन उस कम्युनिटी को छोड़कर यहाँ पर आना बहुत बड़ा ख़र्चा है। लोग पैसा बहुत लगाते हैं, ज़ाहिर बात है, इतना ट्रैवल करना, यहाँ पर आना और फिर यहाँ से चीज़ों को एक नए सिरे से अरेंज करना, जबकि वहाँ पे अरेंज करना ज़्यादा आसान होता है, और यहाँ पर आके इतनी मुश्किल अरेंजमेंट भी करना और फिर सारों को इकट्ठा भी करना, यानी कि ख़र्चे की भी परवाह नहीं की जाती, जो मेरे ख्याल से 10-20 गुना ज़्यादा ही हो जाता है। थैंक यू सर। असल में कल्चर का तो डिफरेंस इंग्लैंड में और हमारी कम्युनिटी में पहले से मौजूद है, लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है कि वतन से मोहब्बत जो होती है अपने कल्चर से, मज़हब से, रवायात से, ये एक फ़ितरी जज्बा है। ये जो फ़ितरी जज्बा है आप कभी भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब हिस्ट्री में जाएँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना हिजरत की और मदीना में हमेशा मक्के को याद करते रहे। तो बात यह है कि ये साइकोलॉजिकल एक मैटर है और सकाफ़त को इंसान की तहत शऊर से नहीं निकाला जा सकता। हमारे बच्चे उधर पैदा हुए हैं और वो यहाँ पे आकर बैठना, उठना, शादी करना, इंजॉय करना, सोशलाइज करना ज़्यादा इंजॉय करते हैं। पर क्या वो ये असल बात क्या है कि अपने मुल्क, वतन और कल्चर से मोहब्बत का तकाजा है। इकबाल ने क्या कहा था, इन पत्थर की मूर्तों में तू समझा है खुदा है, कि खाके वतन का हर ज़र्रा मुझको देवता है। तो मामला है कि खाके वतन की हर चीज़ हमें जो है ना वो देवता लगती है। इस प्यार की वजह से ये लोग आते हैं। अच्छा, एक चीज़ चौहान साहब हमने और भी देखी है, हमने देखा कि अमूमन रिश्ते भी यहीं तलाश किए जाते हैं, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, जबकि वहाँ पर भी रिश्ते जो होते हैं मौजूद होते हैं, ज़्यादातर हमने ये देखा। तो क्या आप पहले तो इसकी तस्दीक करेंगे कि ऐसा होता है? अगर होता है तो फिर क्यों होता है? उसकी दो वजूहत हैं, लड़का हो या लड़की, यहाँ से रिश्ता करना एक लिहाज से इसलिए बेटर है कि यहाँ का रिश्ता ज़्यादा केयरिंग होता है और वो ज़्यादा समझौता करने की सलाहियत रखता है, ज़्यादा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिश्ता वो कायम रखते हैं। और यहाँ का लड़का हो या लड़की हो वो सह जाते हैं, तकलीफ़ हर जगह होती है मगर ये लोग सह जाते हैं वहाँ जाकर। और दूसरा ये है कि ब्यूटी का म्यार भी जो है उसकी भी तलाश होती है लड़के को, लड़की को, तो ज़्यादा फिर यहाँ से चॉइस अच्छी होती है, अच्छी लड़की मिल जाती है, अच्छा लड़का मिल जाता है। तो यहाँ के लोग जो हैं बरतानिया के हवाले से उसको लाइक करते हैं, उधर जाना पसंद करते हैं, ये चीज़ें हैं। मगर ये है कि ये इंसान की सब पर्सनल इंटरेस्ट है, हर इंसान का पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल चॉइस है, उसी पे सारे फैसले होते हैं। अच्छा चलें, आप तो पाकिस्तान में रहे ना, पाकिस्तान में रहे, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहे, यहाँ का कल्चर देखेंगे, लेकिन आपके बच्चे, उनकी पैदाइश वहाँ की है, वो रहे वहाँ उसी कल्चर में। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो चूँकि आप तो माशाल्लाह एक इल्मी शख्सियत भी हैं, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना जानते हैं, तो आपने उनमें क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी कैफियत क्या होती हैं और जब वो वापस जाते हैं तो उनकी कैफियत क्या होती है? असल में ये पाकिस्तान तफरीह के लिए आते हैं, पाकिस्तान में ये ज़्यादा इंजॉय करते हैं, अपना कल्चर, अपना माहौल। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ फुर्सत है आदमी मिल जाता है उठ बैठने के लिए, बात करने के लिए, सोशलाइज करने के लिए। और वहाँ पे टाइम जो है गिना चुना होता है, कोई आदमी मिल नहीं सकता आसानी से। वहाँ लोनलीनेस है, तन्हाई है, यहाँ जलवत है, वहाँ खलवत है। सर मुझे बताइएगा कि बाहर भी शादी हो सकती है, पाकिस्तान आना ज़रूरी क्यों? क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरह से हम पाकिस्तान में थोड़ी देसीपना होता है पाकिस्तानियों में, जिस तरह से रसूमात अदा की जाती हैं, क्या बाहर नहीं हो पाती? बिल्कुल होती हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ इंजॉय ज़्यादा होता है ना। वहाँ पे यह है कि सब इक्वल है, सेम माहौल है, यकसानियत है ना, तो उस यकसानियत में बोरियत पैदा हो जाती है। हम आते हैं, आपसे भी मिलते हैं, गाँव वालों से भी मिलते हैं, शहर वालों से भी मिलते हैं, हर आदमी के पास वक्त होता है, वो हमारे साथ मिल बैठता है, इंजॉय करता है। तो गुल है चमन से है जीनत चमन है, ज़ोक इस चमन को जेब इख्तलाफ से है। तो यहाँ वैरायटी ज़्यादा है। यहाँ वैरायटी ज़्यादा है। क्या समझते हैं आपके बाहर के इस कल्चर में और हमारे कल्चर में सबसे मेन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंट बहुत ज़्यादा, हम सोशली बेटर हैं,
ایموشنلی ہم بیٹر ہیں، اور وہاں ایسی چیز نہیں ہے. ہاں ایک بڑا جو فرق ہے ہمارے اس سماج میں، یہاں طبقاتی فرق بہت زیادہ ہے، طبقاتی تفریق بہت زیادہ ہے. اس طبقاتی تفریق کی وجہ سے اور مسائل بھی جنم لیتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں طبقاتی تفریق نہیں ہے. ایک بات، وہاں بہترین سوشل ڈیموکریٹک سسٹم موجود ہے، ایکویلٹی موجود ہے، انصاف موجود ہے، ہر آدمی آزاد ہے، جبکہ وہ صورتحال آپ کے ملک میں نہیں ہے. ہمارے یہاں شخصی آزادی زیادہ ہے، آپ کے یہاں میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایک ڈفرینس ہے ہمارے ان چیزوں کا اثر آپ ہمارے کلچر پہ بھی پڑتا ہے. تو ایک لحاظ سے ہم فیڈ اپ ہوتے ہیں، یہ پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں، جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو دیکھتے ہیں، ہم فیڈ اپ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم وطن سے محبت پھر بھی کرتے ہیں. ہم وہی لوگ ہیں جو 31-32 ارب ڈالر سال کا آپ کو زر مبادلہ کی صورت میں بیچتے ہیں، آپ کی اکانومی درست کرتے ہیں. ہم یہاں آتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے کاروبار بھی چلتے ہیں. ہمیں اتنا نہ کہیں کہ یہ بدیسی لوگ ہیں، ہم آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہی میں رہنا چاہتے ہیں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر تنویر چودھری، جو قانون دان بھی ہیں اور کاروباری شخصیت بھی ہیں. پاکستان اور پھر جو ہے اپنے وطن سے دور دونوں ثقافتوں کو بڑے نزدیک سے انہوں نے دیکھا بھی ہے اور تجربہ بھی رکھتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، تھینک یو ویری مچ. اچھا، ہم لوگ آج آئے بھی اس وجہ سے تھے، اور سب سے جو ہمارے پاس مین موضوع تھا وہ یہی تھا کہ تارکین وطن کے اپنے بچوں میں جو شادی کے لیے دلچسپی ہے وہ پاکستان کی طرف ہوتی ہے، چاہے وہ رشتے کی تلاش ہو، چاہے وہ اس تقریب کا انعقاد ہو. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ویل شاید جو ہے نا لوکل پاکستانیز اس بات پہ کئی دفعہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی ادھر سے گئے ہوئے ہیں، اور وی فیل مور پاکستانیز دین دا پاکستانیز دیم سیلوز. اور یو کوڈ ریئلائز اس کہ ہم جو ہے نا جو فارن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ہم آتے ہیں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، فیملی ٹائز ہماری اتنی مضبوط ہوتی ہیں، اور ہمارا جو کلچر ادھر ہے وہ ادھر بھی وہی ہے. ہم وہاں جا کے کچھ بھولے نہیں ہیں، اپنی زبان بھی بول رہے ہیں، کلچر کو نہیں بھولے. اور ایٹ ٹائمز وی آئی فیل کہ جب میں باہر ہوتا ہوں تو وی آر مور پاکستانیز دین ایون پاکستان اٹسیلف. اچھا، یہ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے. اور وطن سے محبت تو شاید خاصا بھی ہے، ایک ہر شخص کا خاصا ہے کہ اسے وطن سے محبت ہوتی ہے. کلچر کا بھی ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے، اور کلچر سے محبت جو ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے جس کلچر سے گئے ہوتے ہیں. لیکن بچے جب وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، وہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ انسسٹ نہیں کرتے بچے کہ نہیں وہ ہمیں وہیں پر جو ہے یہ کیوں پاکستان جائیں، اور کیوں اس طرح کی ریزسٹنس دیکھنے کو ملتی ہے؟ انفارچونیٹلی کچھ اسمال مائنورٹی وہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کیوں جائیں، ہم تو برطانیہ سے کئی بھی کوئی یورپین ملک یا ناردرن افریقن ملک جیسا ٹونیزیا، موراکو ہے، ادھر اچھی فیسلٹیز ہیں، کوئی پرابلمز نہیں ہوتی، کوئی آبسٹکلز نہیں ہوتی. پاکستان میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں. یہ جو ایون جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو سیکورٹی چیکس ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں، وہ ان کو کافی پٹ آف کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو میجارٹی جو پاکستانیز ہیں وہ پریفر کرتے ہیں. اب یہ آج جو شادی ہو رہی ہے، یہ دونوں لڑکا اور لڑکی انگلینڈ سے ہیں، یہ ادھر ہی رہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ چوز کی ہے. ہمارے کچھ دوست لاسٹ ایئر دبئی میں گئے ڈیسٹینیشن ویڈنگ کے لیے، کچھ ترکی میں جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم تو پاکستان میں جائیں گے، اپنا ملک ہے، اپنی فیملی ادھر ہے، اور اتنا خوبصورت ملک ہے، یہ خوبصورت موسم ہے ادھر، تو وی آر سو اپریشیٹیو. اور ہم پاکستان کو کبھی بھول بھی نہیں سکتے، اور ہمیشہ سیکنڈ پرائرٹی نہیں دیں گے. ہم پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد سب کچھ ہے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صہیب چودھری، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہر ہیں، ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے. کیسے ہیں صہیب آپ؟ Alhamdulillah. Soeb, if the couple belongs to UK, then why they come here for this event? All right, to start off with, 70 of us have travelled from London all the way to Islamabad for this wedding. The views of Rawal Wake, you don't get none of these views there. The last time I checked my WhatsApp story, it was raining in London. We've got the sun out in London, sun out here in Islamabad currently. And the culture, everything, the environment, the food, the people, just makes the wedding much more better. Even though that the couple are both from the UK, it's always better to do the wedding in Pakistan. Okay, you born in UK? Correct. Oh, correct. What do you think about the difference between Pakistan and UK, and about the weather and about everything? Okay, to start off with, the weather, you know,
in the UK جو بولتے ہیں British weather is unpredictable. آپ کو نہیں پتہ کل بارش ہوئے گی یا گرمی ہوئے گی. It's really unpredictable when it comes to the British weather. Also the people in Pakistan are lovely. They give you time, they give you respect and so on. When it comes to, I'd say, freedom, Pakistan is the best place to be. Other than that, economically, whether you want to make money, you want to build your business, whatever it is, the Western countries are more suited for that. However, totally, if I had a choice to retire somewhere, it would definitely be Pakistan. The respect, the food, the love the people show you is unconditional. میں specifically اسی شادی کے لیے آیا ہوں, but انشاءاللہ میرا پھر دوسرے تیسرے مہینے میں فیبروری مارچ میں میرا پھر چکر لگے گا. And for that reason, I don't go to Europe. میں یورپ میں نہیں پھرتا ہوں, میں امریکہ میں نہیں پھرتا ہوں, میں سیدھا پاکستان آ کے پھرتا ہوں, کیونکہ مجھے ادھر کے بندے بہت پسند ہیں. اچھا, صرف بندے ہی پسند ہیں یا کچھ اور بھی پسند؟ بندے بھی پسند ہے, ویوز بھی پسند ہے, ویدر بھی پسند ہے, کھانا بھی پسند ہے, سارا پسند ہے مجھے. اچھا, آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی آتے ہیں اور بھی لوگ آتے ہیں پاکستان, جو یو کے رہنے والے لوگ ہیں, وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, پاکستان کو کیسا کنٹری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ہر بندے کے پاس ایک تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. پاکستان میں لوگ کڈنیپ ہو جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے پرابلم, وہ ہوتا ہے پرابلم. ابھی آپ یوٹیوب میں جائیں, کتنے ولاگرز آتے ہیں. اٹس کمپلیٹلی سیف, اٹس کمپلیٹلی فری, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ. People love to come here and they enjoy it. So I would recommend you to come here and travel in Pakistan. ناظرین, جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کے جتنے ایونٹس کے پیچھے رشتہ کرانے والوں کا ہاتھ ہوتا ہے, اگر وہ نہ ہو تو شاید شادیاں ہو ہی نہ, شاید کیا بلکہ یقیناً ہی نہ ہو پائیں, کیونکہ دلوں کو ملانا اور لوگوں کو ملانا بڑے خاص لوگوں کا کمال ہوتا ہے. جن کا یہ کمال ہے ہم ان سے بات کریں گے, لیکن ان کا تعارف لیں گے ہم چوہان صاحب سے. چوہان صاحب, آپ پہلے سب سے تعارف دیں. جناب, یہ ہماری محترمہ غزالہ سلیم ہے, ان کا تعلق برمنگھم سے ہے اور پیچھے جہلم سے تعلق رکھتی ہیں, اور انہوں نے ایک بہت نیک اور اچھا یہ کام کا آغاز کیا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ میچ میکنگ ہوتا ہے کہ اچھے رشتے کا کیسا انتخاب کیا جائے, کیسے تلاش کیا جائے, اور والدین کے لیے, لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو رشتہ چار مرضی کا رشتہ, چوائس کا رشتہ اور اپنے لیول کا رشتہ, اس میں یہ بڑا جد طولہ رکھتی ہیں, یکتائے روزگار واقع ہوئی ہیں اور بہت اچھے انتخاب کرتی ہیں. بلکہ ابھی انہوں نے لو ایپ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے. جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے درمیان جو مسائل ہیں ان کو بھی سالو کیا جائے. تو یہ اس طرح سے انسانی خدمت میں آگے ہیں. تو آپ میرے خیال میں ان سے ہم پوچھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا, یعنی ایپ بھی بنائی ہے, تو اس وجہ سے آپ سے ہم بات کریں گے, کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے اور آپ بڑا کام کر رہی ہیں. تو کب سے آپ نے یہ, مطلب یہ ایک شعبہ ہے, ظاہری بات ہے, کام ہے, کب سے آپ نے شروع کیا؟ ایکچولی جو میچ میکنگ کے حوالے سے مجھے بچپن سے لے کر ہی انٹیوشن تھی, تو میں نے ویسے بھی رشتہ داروں کی بھی, میں نے خود اپنے بھائی کی بھی شادی کروائی ہے, میری بھابھی بھی یہاں ہیں, ان کی میں نے ابتدا خود سے ہی شروع, اپنے سے شروع. ایک انٹیویشن ہوتے ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھا رشتہ ہے, ایک اچھا فیملیز ہیں, یہ ان کا کنیکشن اچھا رہے گا. اور الحمدللہ آج کل آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے رشتوں کو نبھانا بھی, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جو بھی کیے ہیں وہ اچھے رہے ہیں. میں نے یہ چیز اس وقت شروع کی تھی جب کووڈ ہوا تھا. تو میں پیشے سے لیکچرر ہوں, میں کالجز میں ٹیچر رہی ہوں کافی سالوں سے. تو جب کووڈ ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ سب لوگ گھر بیٹھ کر گھر پہ ٹیچ کر رہے تھے. تو اس وقت میں نے کوچنگ کی بھی کوالیفیکیشن حاصل کی تھی, اور اس کے علاوہ میں نے لائف کوچنگ کے علاوہ میں نے ریلیشن شپ کوچنگ میں ڈیپ سٹڈی کر کے سائیکالوجی اور ریلیشن شپ سائنس کو سٹڈی کر کے میں نے اس چیز کو سمجھا تھا کہ ہماری کمیونٹی کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ رشتے ہو نہیں رہے ہیں, جو اگر ہو رہے ہیں تو ان کو نبھانے کی جو ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ نہیں اویلیبل نہیں ہے. تو میں نے یہ کام شروع کیا اور الحمدللہ میں نے کافی لوگوں کے رشتے کروائے ہیں. لیکن کافی لوگ سٹرگل کر رہے ہیں رشتے کے حوالے سے. جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی ریلیشن شپ بلڈنگ ٹولز جو ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اپنی خود کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کے بھی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تب اس طریقے سے کنیکشن اچھا ہوتا ہے. تو ہمارا ایپ کا نام ہے, ایپ میں نے اسی لیے ڈیولپ کروایا تھا, تو اس کا نام ہے لو کنیکشن. تو یہ جو ایپ ہے یہ بہت لوگوں کو ہیلپ کرے گا
کہ جو آج کل الگ الگ زندگیاں لے رہے ہیں, یہ انڈیویجولزم کا وقت دور چل رہا ہے. ہر لوگ پڑھ لکھ کر تو سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ مطلب پاورفل ہوں, میرا حکم چلنا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو کم کرنا چاہیے کیونکہ زندگی کر خوشحال رہے. یہ ہم آئے ہیں ادھر شادی, تو الحمدللہ انہوں نے کافی بہت بہترین انتظام کیا ہوا ہے. میں ان کی مہندی پر بھی گئی تھی, انہوں نے یہ رشتہ بھی آپ ہی نے کروایا تھا؟ میں ان کو جانتی ہوں, میں نے ان کا رشتہ تو نہیں کروایا لیکن فیملی کو میں بہت قریبی سے جانتی ہوں. ہمارے رشتہ دار, اچھا لگ رہا ہوگا کہ وہاں سے آئے. ماشاءاللہ ہم انگلینڈ سے آئے ہیں, یہاں آ کر پاکستان ہم شادی کو اٹینڈ کر رہے ہیں. ایسی شادیاں اور لوگوں کو انگلینڈ سے آ کر پاکستان کرنی چاہیے. یہاں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے شادی کا. میں بتا رہی تھی کہ ہم کشمیر بھی گئے تھے, وہاں بھی بہت اچھا ماحول تھا, مہندی کا بھی. اور لوگوں کو شادی کو اس چیز کو ریوائیو کرنا چاہیے. یہ سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شادی بڑی اچھی بات. اچھا جو ہماری اینکر ہیں, کلامی ہو رہی ہے, کیا آدمی کو 2-3 شادیوں بھی کر لینی چاہیے؟ سوال اچھا ہے. اگر کسی کی دیکھو ریشیو وائز, اچھا یہ بھی پوچھا کہ آپ یہ ان کی مدد بھی کریں گی دوسرے کسی والوں کو؟ گلوبلی جو ہے نا سٹیسٹکلی عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو اپنی پریفرنس ہے نا, اگر یہ چیز کوئی ہینڈل کر سکے. لیکن ہماری دین میں اس چیز کی اجازت تو ہے نا, تو اگر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے تو ان کی آپ مدد کریں گے, آپ بھی مدد کریں گے. جی نو کامنٹ. رشتہ داروں میں کھڑے ہو کے ذرا مشکل بات ہو جاتی ہے. کچھ ہماری اینکر ہے رمیسا, یہ بھی کچھ آپ سے سوالات کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غزالہ میڈم, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک رشتہ دوسرا رشتہ ان کو جوڑنا, ان کے گھر جانا, بات چیت کرنا, یہ ذمہ داری ایک بوجھ, یہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ لگتا ہے آپ کو شروع میں ٹف ہوتا ہے پھر لیکن بعد میں یوزڈ ہو جاتا ہے بندہ اس کے ساتھ؟ صحیح ہے. ہمارا جو رول ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے انٹروڈکشن کروانا, ٹھیک ہے. تو آگے لڑکی لڑکا یا لڑکی لڑکے کے گھر والے انہیں آپس میں کنیکشن کرنا ہوتا ہے. انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مرضی کے مطابق ان کے مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, کیونکہ فیملیز کا یہ رشتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے. اگر وہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اور بھی رشتے دکھا سکتے ہیں. ہم 2 چیزیں کرتے ہیں, ایک ہمارا ایپ ہے, ایک ہم پرسنلائزڈ میچ میکنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے نا, پرسنلائزڈ میچ میکنگ کا. آج کل بہت سے ایپس ہیں جو صرف میچ میکنگ کرتے ہیں, لیکن ہمارے ایپ میں یہ یونیک چیز ہے جو رشتوں کو بن کر رکھتی ہے. مطلب ریلیشن شپ بلڈنگ اس میں ٹولز ہیں, آپ کی اسیسمنٹس ہیں, کچھ آپ کو اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز اپنے جاننے کے لیے, اپنے پارٹنر کے جاننے کے لیے, اس کو کہتے ہیں. ایک اور بھی ہوتا ہے جو ہوتا ہے اٹیچمنٹ سٹائلز, لو لینگویجز, یہ ہر چیز. چونکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ان ایپ پہ, ویب سائٹس پہ ذرا پاکستانی تھوڑے سے ہوتے ہیں, تھوڑے سے براڈ مائنڈڈ اتنے نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ گھر سنبھالنے والی ہونی چاہیے ہے اور باہر زیادہ نہ جایا کرے یا جاب نہ کرے, کچھ اس طرح سے جو ہے یہ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. تو ان کا بھی خیال رکھنا, اس کو کس طرح ڈیل کرتی ہیں؟ دیکھیے اگر ان کا اس طریقے کا مائنڈ سیٹ ہے تو وہ ظاہر ہے وہ اپنی فیملیز کے اندر یہ رشتے ڈھونڈتے ہیں یا ایپس وغیرہ پہ نہیں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جو پڑھے لکھے میرے پاس جتنے بھی زیادہ رشتے ہیں وہ ڈاکٹرز, انجینئرز, اکاؤنٹنٹس, مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو ان کو پھر اپنے برابر کے حساب سے ہی ان کو چاہیے ہوتا ہے رشتہ. تھینک یو سو مچ. سوال میں رہ گیا ہے, ویسے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا برطانیہ کے لڑکے اور لڑکی کو یہاں آ کر لڑکا یا لڑکی کو اپنا فینسی چوز کرنا چاہیے, وہ بیٹر ہے یا نہیں ہے, یا اس کے لیے بہتر ہے کہ انگلینڈ سے شادی کرے یا پاکستان سے کرے؟ اس کے بارے میں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے خود بیٹے نے پاکستان سے آ کر شادی کی ہے کیونکہ اس کو چاہیے تھے کہ لڑکی جو فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے, مطلب فیملی کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے. ایک ہی ایک بیٹا ہے تو یہ اپنی خود کی پریفرنس ہے. آج کل لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی بہت اچھے رشتے ہیں, لیکن کچھ ایشوز کی وجہ سے کچھ لوگ, آپ کو پتہ ہے امیگریشن بھی کافی ٹف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہوم آفس کے بھی جو رولز ہیں دن بہ دن چینج ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان والے پاکستان کے ساتھ ہی شادی کریں اور یو کے والے یو کے ساتھ ہی شادی کریں, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہوتی ہے. اور آئی تھنک a lot of it has to do with immigration rules and changing rapidly as well, ٹھیک.
खूबसूरत पुरफिज़ा मुकाम, दिल फरेब नज़ारे और अच्छी तकरीब तारकीन वतन इसी के लिए पाकिस्तान से आते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा माखज़ हमें इसमें समझ आया है रोमैसा को और मुझे इंटरव्यू लेते हुए, वो यही था कि ये लोग अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। क्यों रोमैसा? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि आपने भी देखा हमारी बातचीत का सिलसिला भी जारी रहा, उनके ख़यालात भी आपने जाने और उन्होंने ये भी बोला कि हम बेशक पाकिस्तान में नहीं रहते हैं लेकिन हमारी जो है पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो हमारे साथ रहती है, पाकिस्तान से लगन जो है वो साथ रहती है, देसीपन जो है वो भी हमारे साथ साथ रहता है। और दुआ यही है कि जो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाते हैं उनमें भी ये मोहब्बत और जज्बा जो है वो कायम और दायम रहे। इसी दुआ के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मुझे और सर मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।